وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک وہ فساد مچانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک وہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت دی ذات دا فضل اور احسان ہویا کہ جن نے اپنے فریضے دی ادائیگی دی توفیق بخشی، الحمدللہ۔ ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی تیسرے گروہ منافقین دا ذکر فرما رہے ہیں، جڑے اندروں ہور تے باہروں ہور۔ انہاں وچوں کل دو آیتاں دے اندر انہاں دا ذکر ہویا سی کہ لوگاں نوں وہ آکھدے نے کہ بھئی اسی اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھنے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں، وہ اپنے والوں اللہ نوں اور ایمان والے نوں دھوکھا دیندے نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ نوں دھوکھا دے رہے ہیں۔ اس طرح کر کے اگر ایسے روش تے ہی قائم رہے نا تو وہ کفر تے ہی دنیا تو جان گے، اور آخرت وچ پکے ٹھکے قافلہ نالوں بھی زیادہ انہاں دا انجام برا ہوئے گا۔ تو اج والی آیتاں دے اندر ذکر کیتا گیا کہ بھئی نفاق دے ذریعے زمین تے فساد بپا ہوندا ہے۔ منافق آدمی صحیح نہیں ہوندا، چنگا نہیں ہوندا، جڑا ہر پاسے ہی اپنے آپ نوں چنگیاں ظاہر کردا ہے، لیکن وہ کسے پاسے بھی چنگا نہیں ہوندا، ہے نا، کہ دھوبی دا کتا نہ گھر دا نہ گھاٹ دا، وہ کسے پاسے جوگا بھی نہیں رہندا، نہ گھر دی حفاظت رہندی نہ گھاٹ دی حفاظت رہندی۔ تو اسی طرح منافق جڑا ہے درغا آدمی ہوندا ہے، میرے کول آیا تے میرے سامنے میریاں تعریفاں تے کسے دیاں برائیاں، تیرے کول گیا تے تیرے سامنے تیریاں تعریفاں تے کسے دیاں جڑیاں نے وہ برائیاں بیان کردا۔ تو وہ جڑا فرمایا تواڈے سامنے آ کے کسے دی شناعت اور برائی بیان کر رہا نا، انہوں سمجھ لو کہ وہ تواڈا سکا نہیں ہے گا، تواڈا خیر خواہ نہیں ہے گا، تواڈے نال بھی وہ دا تعلق صحیح نہیں ہے گا، وہ صرف سامنے دی تعریف ہے۔ تو ویسے بھی سامنے تعریف کرنے والے دے بارے چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انہوں چاہیے کہ جی تعریف ہو رہی ہے نا انہوں کہہ دے بھئی بس کر، خاموش، کوئی بات میری تعریف کرنے دی ضرورت ہی نہیں ہے گی، اس وجہ تو میرا نقصان ہوئے گا۔ تو منافق آدمی جڑا ہے، جویں کہ یہ منافق مکہ کرتے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو آئے تو آ کے نمازاں بھی نال پڑھتے سن، مسجد ذکر و اذکار دے اندر بھی شریک ہوندے سن، مجلساں چ بھی بہندے سن۔ جدوں انہاں کول جاندے سن تو انہاں وہ پوچھتے سن بھی تُہاں تے کل مسجد چ ویکھیا سی، وہ ویسے ہی جانے اسی ہے حقیقت وچ تواڈے نال ہی ہاں۔ تو فرمایا اس طریقے دے نال زمین تے فساد بپا ہوندا ہے۔ تو انہوں نے کیا جاندہ ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، انہوں نے کیا جاندہ بھئی فساد نہ مچاؤ، ایک پاسے تے ہو کے رہ جاؤ، یا تے پکے ہو کے مسلمان بن جاؤ،
تو پچھلا پاسا چھڈ دیو، تے اگر اسلام نو قبول نہیں کرنا تو پھر ادھر جہاں نا وہ پکے پکے چلے جاؤ۔ تو اس طریقے نال فساد ہوندا ہے، تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو، فساد نہ مچاؤ۔ تو وہ کی جواب کی دیندے نے، لا تفسدو فی الارض، زمین تے فساد نہ مچاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، اندے نہیں بے اسی تے فساد نہیں مچان والے، اسی تے اصلاح کرن والے ہیں، اسی تے بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہے اسی۔ یہ تمہیں ایویں کسی نے وہم پا دیتا کہ یہ کافر نے، اسی تے حقیقت وچ مسلمان ہی ہیں۔ ویکھو تہاڈے نال ساریاں نمازاں بھی پڑھنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، تو اسی تے فساد مچان والے نہیں، اسی تے اصلاح کرن والے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جویں وہ اپنے منہ اسلام ظاہر کردے نے ہے کافر نے، ایویں ہی وہ اپنے آپ نو مصلح سمجھ رہے نے، اپنے آپ نو صحیح سمجھ رہے نے۔ حقیقت یہ وے کہ الا انہم ہم المفسدون، سن لو وہ بے شک وہ فساد مچان والے ہی نے، فسادی ہی نے، صحیح نہیں ہے گے، لیکن ولکن لا یشعرون، اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے، انہوں نے اس چیز کی خبر نہیں، وہ اس طریقے نال بھی چل کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جو صحیح نہیں ہے گے۔ اور پھر انہاں واسطے ایمان دا ایک معیار بنایا گیا کہ تسی جو آکھدے ہو کہ اسی مسلمان ہاں، اسی ایمان والے ہیں، اسی تواڈے نال دے ہاں، انہاں واسطے ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ جڑا ہے ایمان دا انہاں دے سامنے رکھو، تو بھئی اس طریقے دا اگر تہاڈا ایمان ہے نا تو پھر مان لیا جائے گا، اگر اس طرح دا ایمان نہیں تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے گا۔ اور وہ ایمان سی صحابہ دا ایمان، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ صحابہ ہی ایمان والے سن، صحابہ ہی اتنے مخلص سن، اور صحابہ ہی آپ دے اصل اور بلا واسطہ شاگرد سن۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دے سامنے اپنا سارا دین اور نظام رکھیا، انہوں نے آپ نو کردیاں بھی ویکھیا، دسدیاں بھی سنیا، ساری دی ساری چیزاں سمجھیاں، پھر اگے امت تک پہنچائیاں۔ اسی واسطے کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سارے ہی ساڈے تک سمیت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ساڈے تک ایمان اور اسلام پہنچن دا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر وہ آدمی انہوں نے رستے وچوں کڈ دے تو پھر تے اسی مسلمان ہی باقی نہیں رہندے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عینی گواہ نے، انہاں اکھاں نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کیتی، آپ دے قول و فعل نو، آپ دے کردار نو، آپ دے اخلاق نو ویکھیا، اور ہر چیز آپ تو سیکھی، پھر 100% انہوں اپنی زندگی چ پورا کیتا، اور پھر جڑا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس چیز سے عمل کر کے اگے بھی انہوں پہنچایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرفوں ایک آیت بھی اگر سیکھ دیو تو انہوں اگے پہنچاؤ، تاکہ یہ سلسلہ جڑا اگے قیامت تک جاری اور ساری رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ عام سی، قیامت تک واسطے، کوئی ایک زمانے واسطے نہیں سی ہے گی، بلکہ قیامت تک واسطے سی، اس واسطے اللہ نے ہر دور دے اندر، ہر زمانے دے اندر ایسے لوگ ضرور باقی رکھے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اعمال نو اگے پہنچاندے رہے، اور وہ اج تک سلسلہ جاری اور ساری ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم کرنے والے، رکاوٹ نہ پان والے خود مک جان گے، لیکن اللہ اس سلسلے نو کدی بھی ختم نہیں ہون دیں گے۔ تو فرمایا اس وقت سب تو بڑا معیار اور کسوٹی اور پیمانہ صحابہ دا ایمان سی، اور اللہ نے ایک قیامت تک واسطے ہی کسوٹی اور پیمانہ رکھیا کہ جدا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا ہوئے گا، جڑیاں جڑیاں چیزاں تے وہ ایمان رکھتے ہیں، انیاں چیزاں تے ہی جدا ایمان ہوئے گا نا، وہی ایماندار کہلواؤں دا حقدار ہے۔ اگر ایک چیز دا بھی وچوں انکار کر دیندا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جاندہ سی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کیا جاندہ بھی ایمان لے آؤ، کیویں کما آمن الناس، جویں لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور الناس تو مراد با اتفاق مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، میں جویں صحابہ ایمان لے آئے نے نا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ،
اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جویں اے ایمان لے آئے نے نا اس طرح تسی ایمان لے آؤ۔ تو وہ نعوذ باللہ کو کی جواب دیندے سن؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی ایمان لے آئیے ایویں جویں اے بیوقوف ایمان لے آئے نے؟ نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نو، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نو جڑا وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ اسی یہ ایمان ہے جڑے اس ایمان دے پیچھے انہوں نے سب کچھ ہی چھڑ دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی ہو کے رہ گئے نے۔ تو حقیقت یہ سی کہ انہوں لوگوں نے سب کچھ ملیا ہی اتوں، سب کچھ ملے اتوں۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے اگر میں ایمان نہ لے کے ہوندا، ایمان نہ لے کے ہوندا تو ساری عمر اونٹ چراندیاں ہی جڑا نا گزر جاندی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لڑ پھڑیا، اللہ نے دنیا تے حکمرانی کروائی ہے اور اج بھی عمر ہی ہو رہا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کمال دا انہوں اخلاق کردار اور ایسے جڑا باوقار زندگی عطا فرمائی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے چلے گئے، فرمایا میرے عمر دے اندر نبیاں والے اوصاف نے، اگر لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندا نا تو حضرت عمر ہوندے، تو چونکہ نبی آپ تو بعد ہونا ہی کوئی نہیں، تو اس واسطے فرمایا اگر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا لڑ نہ پھڑدا تو پھر اونٹ ہی چراندیاں زندگی گزر جاندی۔ میرا باپ تو مینوں یہی کیا کہندا رہا ہے کہ خطاب کہ اے عمر تو کی کریں گا، تینوں تو اونٹ بھی چرانے نہیں ہوندے، لیکن جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگے تو اللہ نے پھر حکمرانی کروائی، مثالی حکومت ہے آپ دی، ایسے قانون اور ضابطے اپنے زمانے دے اندر انہوں نے وضع فرمائے نے کہ اج مسلمان تے جڑا نا وہ تے ویسے ہی جڑا وہ رستے تو ہٹ گئے نا، کافر لوگ کافراں دے ملکاں دے اندر، یورپ ملکاں دے اندر عمر ان لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے قانون ایک صحیح جڑا سالم حکومت چلان واسطے انہوں دے قانون دے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ صرف کمی یہی ہے کہ ایمان والے نہیں ہے، انہوں نے اسلام نہیں ہے گا۔ تو فرمایا صحابہ نو اللہ نے معیار بنایا کہ بھئی تسی ایمان لے آؤ اوویں جویں کما آمن الناس، جویں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آئے۔ وہ اگوں کی آخدے نے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی ایمان لے آئے جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے؟ اللہ نے فرمایا یہ جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بیوقوف کہن دے نے نا، الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بیوقوف نے بڑے بڑے، جڑا آپ بیوقوف ہوندا انہوں سارے بیوقوف نظر آتے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا یہ خود جڑا ہے آپ بیوقوف نے، لیکن ولکن لا یعلمون، یہ اس چیز نو جاندے نہیں، انہوں نے سمجھ نہیں ہے گی اس چیز دی کہ کنہاں نو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے بیوقوف کہہ رہے ہیں جنہ نے تن من دن جان ہر چیز اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دی، صحیح غلامی دا حق جنہ نے ادا کیتا، انہوں نے کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ نے جنہاں نو جنت دے اندر سب تو آخر تے ملن والا جنتیاں نو جڑا انعام ہے، انہوں نے دنیا تے ہی آپ دے طفیل عطا فرمایا، آپ دی پاک صحبت دی وجہ تو دنیا تے ہی وہ تمغہ حاصل کر کے گئے نے، دنیا تو جان تو بعد پھر اگے نظام دے اندر جنت جہنم سارا ضابطے نے، لیکن فرمایا جنت دے اندر سب تو آخر تے جیڑا انعام اللہ نے دینا نا جنتیاں سب نعمتوں تو بعد وہ اپنی رضا والا تمغہ ہونا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے حبدار اور سچے تابعداراں دنیا تے ہی اور رضا دا تمغہ عطا فرمایا، انہوں بیوقوف کہہ رہے ہیں، حالانکہ خود سب تو بڑے بیوقوف آپ نے جنہوں کھرے اور کھوٹے دی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اس تو بعد بھی اگلی آیتوں کے اندر آخر رکوع تک انہاں دا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان اس واسطے فرمایا کہ نفاق جڑا بہت ہی اللہ کے نزدیک کبھی چیز ہے، بری چیز ہے۔ منافق آدمی جس دے اندر نفاق پایا جاتا ہے نا، جڑا ایتھے ہور تے اتھے ہور، میرے کول ہور تے تیرے کول ہور، وہ آدمی صحیح نہیں ہوندا، اس دی وجہ تو زمین تے فساد ہی بپا ہوندا ہے۔
کدی اصلاح نہیں اس زمانے دی ہو سکتی جس دا بڑا، جس دا سربراہ، جس دا جڑا حکومت کرن والا منافق ہوئے، اور جس معاشرے دے اندر نفاق پایا جاتا ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میں جنہاں نے نفاق تو اپنے آپ نو کڈیا، مخلص ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال رہے، اللہ نے انہاں نو جڑا قیامت تک واسطے جڑا وہ ایک ستارے دی مانند بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، انہاں وچوں جدی بھی تسی اقتدا کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ تو اس واسطے الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل نے، سب دے سب جڑے نے ساڈے واسطے معیار حق نے، اور ایمان دی ایک مضبوط کسوٹی نے اور پیمانہ نے۔ جس طرح وہ ایمان لے آئے اسی طرح ہی اگر ساڈا ایمان ہوئے گا اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، اور اسے ایمان دی وجہ تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دی نجات عطا فرمان گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اور آپ دے سچے حبدانہ نال سچا تعلق اور نسبت نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک حسین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک۔